صاحب دن تو افسردہ ہے، اس پہ میں بات کروں گی، مگر اس سے پہلے کچھ اور بھی ایسی چیزیں جیسے بلوچستان، کچھ خبریں اس کی بتا دیں، بلوچستان کے والے سے کوئی خبر آپ کے پاس ہو پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ میری ابھی بھی چیف منسٹر بلوچستان سے بات ہوئی ہے، وہ ریلیکس ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، اور یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے اکثریت حاصل ہے اور میں ہر حال میں کامیاب ہوں گا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت پر امید ہوں پہلے سے زیادہ۔ ویسے وہ سپورٹس مین ہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، پر امید وہ رہتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دوسرے طرف اخبار نویس بھی کوئٹہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ناراض ارکان کو منایا جا سکتا ہے، اور اس میں وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی، طارق مکسی صاحب، فلاں فلاں، جو اس کی بڑی اہلیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپوزیشن کا ایک وفد جا رہا ہے اہم شخصیات سے ملاقات کے لیے، جن کا نام نہیں بتایا گیا، اور اس میں اشارہ یہی دیا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ ڈی اسٹیبلائز نہ کریں، اس لیے کہ بلوچستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو ظاہر ہے بلوچستان کا ڈی اسٹیبلائز ہونا بڑا خطرناک ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کون ڈی اسٹیبلائز اگر ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا۔ مقامی سیاست کے مسائل اپنی جگہ پہ، تو اس کو فائدہ کس کو پہنچے گا، اور وزیر اعلیٰ کو تو ہٹایا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، مگر نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب آسان نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہوگا، اور پھر یہ اس سے بھی شکایات ہوں گی۔ ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، مگر اس کے بعد کرپشن کا دروازہ جو ہے وہ چوپٹ کھل جائے گا۔ میں جن لوگوں سے ملتا رہا ہوں جو وہاں جہاں فیصلہ سازی میں جن کا سب سے زیادہ اہم عمل دخل تھا، وہ سب سے زیادہ کرپشن پہ روتے تھے۔ دیکھیے جنرل ناصر جنجوعہ کے زمانے میں امن تو بحال ہو گیا، انہوں نے اتنی اپنائیت اور محبت کا مظاہرہ کیا کہ امن قائم ہو گیا، لیکن جنرل عامر ریاض جو ہیں وہ سارا وقت کرپشن پہ کوڑتے رہتے تھے، اور یہ اب جا کے کہیں اس میں کچھ بہتری آئی ہے، لوگوں کے گھروں سے کروڑوں روپے نکلے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، جیسے آپ افغانستان کا سن رہے ہیں، افغانستان جیسی صورتحال تو نہیں ہے، تو لوگ جو ہیں وہ فائلیں دبائے ہوئے چیف منسٹر کے پاس جاتے ہیں، بغل میں اتنی ٹرانسفر، اتنی پوسٹنگز اور ٹھیکے۔ یہ ٹھیکے جو ہے نا، یہ بلوچستان کو کھا گئے ٹھیکے۔ 25 کروڑ روپے ایک رکن کو ملیں گے، اپنی مرضی کے وہ ٹھیکیدار رکھے گا، اس میں سے آدھے پیسے کھائے جائیں گے، اور مطلب کوئی رکن اسمبلی وہاں ایسا نہیں ہے، شاید ہوں گے، بھلے آدمی بھی ہوتے ہی ہیں، تو جو کروڑ پتی نہ ہو گیا ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سینٹ کا ٹکٹ بھی بکتا ہے 20-20، 25-25، 30-30 کروڑ روپے میں، ایک منڈی بن جاتی ہے۔ تو پھر اخلاقیات اگر کسی معاشرے میں نہیں رہتی تو باقی کیا رہے گا؟ among all these people، خامیاں بھی ہیں، یہ گلتے ملتے زیادہ نہیں ہیں، مگر among all these people perhaps he is the best one، اور یہ جن لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے، عمران خان سمیت ان سب لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز ہونے سے بچانا چاہیے۔ میں فائنلی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مجھے بالکل اس میں یکسوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، مگر پی ڈی ایم بھی تو ایک اپنا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے، اور کل ان کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، مولانا صاحب کی سربراہی میں، وہ تو مزید اس سے کہیں زیادہ آگے سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں اپنے۔ نومبر دسمبر تک کی پلاننگ شروع انہوں نے کر دی ہے کہ جلسے ہو جائیں گے، روڈ کارواں نکالے جائیں گے اسلام آباد کے اندر۔ کیا ایجنڈا ان کا؟ ایجنڈا ان کا یہی عمران خان گھر جائیں، اور کیا ایجنڈا ہے؟ تو ابھی کیا کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب، کل اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم تو چاہتے 2003 میں فیئر الیکشن ہو، جو بالکل صحیح بات ہے، فیئر الیکشن ہونے چاہیے، کبھی ہوئے نہیں، حکومت کو مدت۔ تو ابھی اچانک کیا ہوا ہے؟ ابھی جو پالیسی بدل گئی اچانک کہ فوری طور پہ گھر جائیں، مطلب یہ کہ اس وقت 10 بجے ہیں تو 10:10 پہ عمران خان اپنے گھر چلے جائیں۔ کیوں؟ یہ جو پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ آپ بتائیں؟ اس کی وجہ ہے نا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ میں اور وزیر اعظم کے نقطہ نظر میں فرق ہے کچھ، جو کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، برج ہو جائے گا، تو اس پہ سوکھے دھانوں پہ پانی پڑا ہے، اور اس سے انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، فائدہ اٹھائیں۔ باقی جلسے جلوس ان کے کب ہوئے ہیں جی؟ وہ مجھے بتائیں تو صحیح، کون سے جلسے جلوس ہے؟ 10,000 آدمی ہیں، مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں جو جھولے جھول رہے ہیں، جو پارکوں میں گھوم رہے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح بیچارے، اور وہ یہ ہے کہ میں طاہر القادری کی طرح نوٹس دیتا ہوں، کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، پھر یہ اب جلوس جو ہے پورے ملک میں نکلیں گے، اور پرائم منسٹر ہاؤس پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہ اپنا مطلب ہم نے کیا سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے، پھر تماشا نہ ہوا۔
اور جلسہ ان کا کون سا ہوا ہے جی؟ وہ جلسہ مجھے بتائیں نا ہارون صاحب، کون سا جلسہ؟ وہ جلسہ جس کا کوئی امپیکٹ ہو، مدارس کے طالب علموں کے جلسے. اور دوسری یہ بتائیے کہ جب پیپلز پارٹی اور ANP ساتھ نہیں ہیں تو یہ کیا الائنس ہے؟ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے ہارون صاحب، مگر ان کے حق میں ایک نقطہ یہ بھی جاتا ہے کہ آگے اب موسم اچھا ہے. سب سے پہلے جب یہ بات ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ گرمیوں کے موسم سرما آ رہا ہے. اچھا کون سا موسم ہے؟ تو موسم سرما ہے، لوگ گھروں سے نکل سکتے ہیں ہارون صاحب. پہلے تو گرمی تھی، لوگ نہیں نکل سکتے تھے گرمی میں. سردی میں لوگ نکل سکتے ہیں؟ سردی میں کلفی جمتی ہے اسلام آباد میں، اور جائیں گے نہیں. جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ پنڈی جانے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، درست آپ کے، آپ کے پاس صحیح ثابت اور اسلام آباد جانا بھی مشکل ہے، اس وقت تو سب لوگ کہہ رہے تھے جا رہے ہیں. وہ ہم ان کو جانتے ہیں نا، ان میں سے کون شخص ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں؟ ان کے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ان کے بڑے تھے ان سب کو جانتے ہیں، بھٹو کو بھی جانتے ہیں، ان کی صاحبزادی کو بھی جانتے ہیں. تو یہ زرداری صاحب میں ہمت ہے آپ کے خیال میں؟ زرداری صاحب تو خیر اس میں نہیں ہے. وہ تو خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سرپرستی کی جائے سرائکی بیلٹ میں. وہ حمزہ گیا، جتنے لوگوں سے اس نے بات کی تھی ان میں سے کئی کو وہ اس نے شامل ہی کر لیا. ٹھیک ہے، نون لیگ تو سمجھ میں آتی ہے کہ تنہا کچھ کر سکے الیکشن میں. وہ بھی اگر شمالی پنجاب میں اگر وہ مشینوں والا معاملہ طے ہوگا، جو ہو جائے گا میرا خیال ہے، تو شمالی اور جنوبی پنجاب میں اس پہ بھی ضرب لگے گی، لیکن وہ مقابلے کی پوزیشن میں ہوں گی. عمران خان کی دشمن تو مہنگائی ہے، وہ تو بڑھ رہی ہے، وہ تو بڑھ رہی ہے ہارون صاحب. وہ مہنگائی تو بڑھے گی، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے پٹرول ہو گیا $40-80، دنیا بھر میں جناز کی قیمتیں 30 سے 40 سے 100% تک بڑھ گئیں. ڈالر افغانستان جا رہا ہے، وہ تو بڑھے گی، مہنگائی تو بڑھے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب اس میں یہ بات ہے کہ ہماری آمدن اس طرح سے نہیں بڑھ رہی، ایک عام آدمی کی آمدن اس طرح سے نہیں بڑھ رہی، اس لیے وہ بل بلا رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ. میں آتی ہوں مہنگائی کے اوپر. یہ کیا بات آپ نے کی؟ یعنی ساری دنیا میں مہنگائی ہے. عمران خان نے، یعنی مجھے بڑا افسوس ہے، یعنی عام آدمی یہ کہتا ہے، یعنی قرضے لیتے جائیں IMF سے $30 بلین لے لیں، وہ دے گا کون؟ ملک کو دیوالیہ کر دیا جائے. یہ بہت آسان ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ $10 بلین مارکیٹ میں پھینک دیے جائیں، روپے کی قدر بڑھا دی جائے، پھر وہ $10 بلین پے کون کرے گا؟ مطلب ہم مغلوں کی اولاد ہیں کہ ہم تو تعیش سے، بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہیں ہم، کہ ہم تو تعیش کی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، غریب آدمی کی زندگی بڑی دشوار ہے. کیا صرف پاکستان میں ہوئی ہے؟ انڈیا میں نہیں ہوئی، بنگلہ دیش میں نہیں ہوئی، فلپائن میں نہیں ہوئی، انڈونیشیا میں نہیں ہوئی، بنگلہ دیش میں نہیں ہوئی. بہرحال وزیر اعظم کو اس میں قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا ہارون صاحب. نہیں، قوم کو نہ صرف اعتماد میں لینا چاہیے بلکہ بہت سے اقدامات کرنے چاہیے. مثلا جمعہ بازار نہیں، 7 دن بازار لگیں. یوٹیلیٹی سٹور ہر یونین کونسل کی سطح پہ ہونے چاہیے، اس میں مانیٹرنگ کا سخت سسٹم قائم کیا جائے تاکہ کرپشن نہ ہو. چیزیں جو ہیں وہ کم از کم دالیں وغیرہ جو ہے، دالیں اب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے آتی ہیں. 30 سال تو ہم نے زراعت کو نظر انداز کیے رکھا ہے، سوائے بے نظیر کے مختصر سے دور کے جب 7% گروتھ ریٹ ہوئی تھی معیشت میں. اس سال ویسے کاٹن کی گروتھ جو ہے وہ 50-60-70% ہے، تو وہ اسے زراعت پہ توجہ دیں، اگلے سال چیزیں سستی ہو جائیں گی. مگر یوریا مہنگی ہے، گندم کی فصل خطرے میں، ابھی ٹائم ہے، ابھی اتنا وقت ہے کہ یوریا پر پرووائڈ کر دیں گندم کا. ٹھیک ہے، چلے مہنگائی پہ میں آپ سے تفصیل کے ساتھ بات کرتی ہوں، مگر جو موسٹ امپورٹنٹ ہارون صاحب آج کے دن کی بڑی تکلیف دہ خبر ہے، میں بڑی خبر، اور اپوزیشن آ جائے تو مہنگائی کم نہیں ہوگی. ہارون صاحب بات پھر آگے چلی جائے گی. اپوزیشن میں شہباز شریف صاحب نے جب ان لوگوں نے پیش کیا تھا اپنا بجٹ، اس کے بعد کہا تھا کہ نئے ٹیکس لگیں گے، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. شہباز شریف صاحب اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں. میں نے پہلے دن انتباہ کیا تھا. قائد اعظم کا ذکر کر رہی ہیں؟ میں شہباز شریف صاحب کا کر رہی ہوں. شہباز شریف کے وعدے کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اپوزیشن لیڈر ہے. یہ وہی صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں نے کبھی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی؟ یہ وہی صاحب ہیں؟ مجھے اتنا پتا ہے ہارون صاحب، وہ اپوزیشن لیڈر. سو بٹ کبھی اس نے سچ بولا ہے اس آدمی نے زندگی میں؟